گزارش گزار ہوں علاقے کے اس ابھرتے ہوئے مقرر سے جس سے میری مراد ہے خطیب العصر حضرت مولانا مفتی افتخار الحسن صاحب دامت برکاتہم، اس ناظم تعلیمات جامعہ عربیہ دارالعلوم محمدیہ گدرپور، آپ تشریف لائیں اور ہم سب کو محسوس فرما دیں۔ ہم سب کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ازہر ہند ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے وہ عظیم شخصیت جن کے ہم دیدار کے لیے بے چین تھے وہ تشریف فرما ہے، اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ میں اپنی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے، بستی والوں کی طرف سے، مقامی علماء اکرام کی طرف سے حضرت والے کا اہلا و سہلا مرحبا کہہ کر خیر مقدم کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے اس بستی کو زینت بخشی ہے، یہ اس بستی کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی باعث سعادت ہے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ علم والوں کی جہاں میں کتنی اعلیٰ شان ہے، علم والوں کی جہاں میں کتنی اعلیٰ شان ہے، جن کی عظمت کی گواہی دے رہا قرآن ہے۔ علم والوں کی جہاں میں کتنی اعلیٰ شان ہے، جن کی عظمت کی گواہی دے رہا قرآن ہے۔ سب ملائک پر بھی انسان کو فضیلت جو ملی، ہر بشر پر علم کا یہ احسان ہے۔ اور حسن کے باعث تو یوسف قید خانے میں گئے، علم نے ان کو بنایا مصر کا سلطان ہے۔ علم کی تحصیل میں گزرے میری یہ زندگی، علم کی تحصیل میں گزرے میری یہ زندگی، یا الہی میرے دل میں بس یہی ارمان ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کے محلے کے محبوب ادارے کا یہ مختصر سا پروگرام ہے، جس ادارے میں قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ قرآن کریم کے تعلق سے ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ بہت مختصر سے وقت میں کچھ تمہیدی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، اور پھر انشاءاللہ مفصل خطاب حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی مصلح الدین صاحب دامت برکاتہم، جو دارالعلوم دیوبند کے موقر استاذ ہیں، انشاءاللہ ہم سب پھر ان کے بیان سے مستفید ہوں گے۔ دنیا میں ہم کسی بھی چیز کو دیکھیں، کسی بھی چیز سے ہم فائدہ اس وقت اٹھا سکتے ہیں جب ہمیں اس چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم ہو۔ گویا کہ دنیا کی کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم علم کے محتاج ہیں۔ بغیر علم کے ہم دنیا کی کسی بھی چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ علم تفصیل کے ساتھ ہمارے پاس ہو یا اجمالی طور پر ہمیں اس چیز کے بارے میں معلومات ہو، لیکن جب تک کسی چیز کا علم ہمارے پاس نہیں ہوتا ہم اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ فرض کریں آپ کے پاس کسی نے روٹی بھیجی جو ہر انسان کی سب سے اہم ضرورت ہے، زندگی گزارنے کے لیے جس کا ہونا ضروری ہے، بغیر اس کے ہم جینے کا تصور نہیں کر سکتے۔ پانی ہے، بغیر پانی کے جینے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر کسی انسان کو
پانی کے بارے میں علم نہ ہو کہ یہ کس کام آتا ہے، اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، روٹی کے بارے میں اگر کسی کو علم نہ ہو کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، اگرچہ زندگی گزارنے کے لیے سب سے اہم چیز تھی، زندگی بچانے کے لیے، زندگی کی حفاظت کے لیے سب سے لازمی چیز تھی، لیکن اگر ہمیں پانی کا علم نہ ہوا، اگر کسی کو روٹی کا استعمال معلوم نہ ہوا، وہ اس اہم چیز سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی موت آ جائے گی، لیکن وہ اس روٹی اور پانی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پانی کے بارے میں علم نہیں تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے، کسی بھی چیز سے نفع حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کے لیے اس کا علم ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے سب سے پہلے انسان کو جو تعلیم دی ہے وہ علم کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں کے نام سکھلائے، یعنی علم دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو سب سے پہلی جو چیز عطا کی گئی وہ علم تھا۔ علم کی اہمیت اس سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہمارے پاس علم نہ ہو ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے، اگر ہمارے پاس علم نہ ہو ہم اپنی قدر و اہمیت ہی نہیں جان سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم کی دولت سے کیوں نوازا، اور اللہ نے یہ انسان کو علم کیوں دیا، یہ مختلف چیزوں کے نام کیوں سکھلائے؟ اس لیے کہ اللہ کو اس انسان کے لیے یہ منتخب اللہ نے کر دیا تھا کہ اس کو دنیا میں جانا ہے، دنیا میں جانے کے بعد ایک دستور حیات اس کے پاس آئے گا، ایک دستور حیات اس کو دیا جائے گا جس کے مطابق اسے زندگی گزارنی ہے، جس کے مطابق زندگی کو جس کے مطابق اسے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے اللہ نے علم کی اہمیت کو واضح فرمایا، اور پھر جب انسان اس دنیا میں تشریف لایا، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ علم کا سلسلہ وہاں سے شروع کیا تھا، اور جب دنیا میں بھیجا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو اب علم سکھلانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے۔ اب چونکہ جنت میں ہے، دنیا کی چیزوں سے واقف ہی نہیں ہے، مجھے دنیا میں جا کر کے کرنا کیا ہے؟ دنیا میں ظاہر ہے ہر وہ انسان جو دنیا میں موجود ہے کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا لازم ہے۔ اس کو روٹی بنانی ہوگی، چاول بنانے ہوں گے، کوئی اور کھانا تیار کرنا ہوگا، بہرحال کسی نہ کسی چیز سے پیٹ بھرنا ضروری ہوگا۔ اب حضرت آدم تو جانتے ہی نہیں، جنت کے اندر اب تک زندگی گزری ہے جہاں ان تمام چیزوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں، اس لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل کیا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اب حضرت آدم کو طریقے سکھلاتے ہیں، تمہیں کھیتی ایسے کرنی ہے، گیہوں ایسے اگانا ہے، اس کو ایسے پیسنا ہے، اس کی ایسے روٹی بنانی ہے، پھر اس کا استعمال ایسے کرنا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں سکھلائی گئی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، لیکن میرے بھائیوں یہ اللہ کا مقصود نہیں تھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ جو چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں یہ اللہ کا مقصد نہیں ہے، یہ تو زندگی گزارنے کے لیے ایک سبب تھا۔ اصل چیز کیا تھی، اور اللہ کن چیزوں کے علوم ہمیں دینا چاہتا تھا، انسانیت کو کس علم سے اللہ اصل سرفراز کرنا چاہتا تھا؟ ظاہر بات ہے اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ دنیا کا جو شروع فرمایا ہے، میرے بھائیوں یہ کھانے اور کمانے کے لیے نہیں کیا۔ اللہ کو کیا پڑی تھی کہ حضرت آدم کو صرف کھانے اور کمانے کے لیے دنیا میں بھیجا جاتا کہ جاؤ کھیتی کرو، گیہوں اگاؤ، چاول اگاؤ،
लौकी उगाओ, खीरे उगाओ, वगैरह वगैरह। नहीं मेरे भाइयों, ये मकसूद नहीं था। मकसद अल्लाह का क्या था? मकसद ये था कि इंसान दुनिया में जा रहा है और इंसान दुनिया में जाने के बाद इसको पेट भरने के लिए मुख्तलिफ चीजों की जरूरत है, तो वो भी सिखलाई गई है। लेकिन असल जो मकसूद था वो ये था कि इंसान दुनिया में आया है तो अल्लाह की इबादत करना सीखे, दुनिया में आया है तो अल्लाह की इताअत सीखे, दुनिया में आया है अल्लाह की फरमाबरदारी करके जाए। जन्नत में भी फरमाबरदारी हो सकती है और होती है, इसमें कोई शक नहीं कि जन्नत में भी फरमाबरदारी है। हजरत आदम वहां थे, वहां भी अल्लाह की इताअत थी। लेकिन मुसीबत की इताअत में और ऐश की इताअत में फर्क होता है। वहां किसी चीज की कोई टेंशन नहीं, वहां किसी चीज का किसी चीज की कोई परेशानी नहीं, किसी चीज का कोई गम नहीं। अल्लाह की इताअत है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ने ये सिलसिला शुरू किया कि इंसान पर मुख्तलिफ आजमाइशें भी आए, इंसान पर मुख्तलिफ अदवार भी गुजरे। कभी खुशी का जमाना हो, कभी गम का जमाना हो। खुशी के लम्हात में भी अल्लाह की इबादत करना सीख जाए और गम के लम्हात में भी अल्लाह की इबादत करना सीख जाए। और फिर अल्लाह ने तमाम इंसानों को दस्तूर हयात अता किया। कभी तौरात की शक्ल में किताब दी गई, कभी इंजील की शक्ल में अल्लाह ने अहकामात उतारे, कभी और किताब की शक्ल में, कभी ज़बूर की शक्ल में, कभी किसी और किताब की शक्ल में, कभी किसी नबी के जरिए, कभी किसी नबी के जरिए। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सिलसिला जो शुरू हुआ है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1 लाख से जायद अंबिया और रसूल का ये जो तरीका चला आ रहा है, ये जो सिलसिला अल्लाह ने जारी फरमाया है, ये मुख्तलिफ लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह ने अंबिया और रसूल को जो मुंतखब फरमाया है। मेरे भाइयों, इसका मकसद इसके अलावा कुछ नहीं है कि इंसानियत सीधी राह पर आ जाए। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए इंसान को पैदा किया, उस मकसद की कामयाबी के लिए, उस मकसद में इंसान की 100% कामयाबी के लिए अल्लाह ने किताबों को भी नाजिल फरमाया, अंबिया और रसूल को भी नाजिल फरमाया। और सिर्फ नुज़ूल नहीं हुआ, बल्कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को कितनी तकालीफ से, कितनी मुसीबतों से, परेशानियों से गुजरना पड़ा है, ये तफसील का मौका नहीं। हम मसाजिद के अंदर अपनी तालीम में सुनते रहते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा, कोई रसूल ऐसा नहीं गुजरा कि जिसने उम्मत की खातिर और जिसने उम्मत की कामयाबी की खातिर तकालीफ बर्दाश्त न की हो, मुसीबतें बर्दाश्त न की हो। उम्मत पर जितनी मुसीबतें आई हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर इस दीन की खातिर उससे कहीं ज्यादा मुसीबतें डाली गई हैं, लेकिन हर नबी ने अपनी उम्मत तक सही पैगाम को पहुंचाया है। सबसे आखिर में हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और अल्लाह ने नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक किताब भी नाजिल फरमाई, जिसको कुरान करीम हम कहते हैं, जो आज हमारे मदारिस में पढ़ी और पढ़ाई जाती है। मैंने एक आयत शुरू में तिलावत की, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। चूँकि कुरान अबदी किताब है, रसूल अबदी रसूल है। अब नबी के बाद कोई नबी नहीं आने वाला। इस आखिरी किताब के बाद अल्लाह को कोई किताब नाजिल नहीं करनी, कोई और अहकाम बंदों की तरफ नाजिल नहीं होने। अब हजरत जिब्राइल के आने का सिलसिला बंद हो चुका है, वही का सिलसिला बंद हो चुका है, अंबिया का सिलसिला बंद हो चुका है। अब जरूरी था कि उस किताब की हिफाजत का इंतजाम किया जाए। दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम गुजरे हैं, किताबें उन पर दी गई, लेकिन अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। क्यों? अभी सिलसिला चल रहा है। अल्लाह ना करे कोई बिगाड़ आ गया, अल्लाह दूसरे नबी को भेजता है और उस नबी के जरिए से उस किताब के बिगाड़ को और उस उम्मत के बिगाड़ को सही कर दिया जाता है। किताब के अंदर जो गलत फहमियां पैदा लोगों ने की, या अंबिया के ताल्लुक से, रसूलों के ताल्लुक से कुछ गलत फहमियां लोग पैदा करें, तो
تو دوسرے نبی کے ذریعے سے اس کی صحیح تعلیمات کو پیش کر دیا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، آخری کتاب ہے قرآن کریم، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، اس لیے اللہ نے اعلان فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن اللہ حفاظت کرتا کیسے ہے؟ کیا اللہ نے فرشتوں کو متعین کر دیا حفاظت کے لیے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری تو لی ہے، لیکن اسباب کے طور پر اللہ نے ان علماء کو بنا دیا، ان علماء کو پیدا کیا، اللہ نے ان مدارس اسلامیہ کو بنایا جن مدارس میں قرآن کریم کی حفاظت کی جاتی ہے، جن مدارس اسلامیہ میں قرآن کریم کے ایک ایک حرف کو، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک آیت کو، ایک ایک سورت کو جیسی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اور آسمان دنیا سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور پھر جیسا آقا علیہ السلام نے یہ قرآن اپنی امت تک پہنچایا ہے، یہ تمام کے تمام مدارس اسلامیہ اسی کام کو انجام دے رہے۔ تمام مدارس اسلامیہ کا مقصود اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، چند باتیں ہیں، چند سوالات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اس کا جواب آپ کو خود تلاش کرنا ہے۔ قرآن کریم کس کی کتاب ہے؟ بھئی کس کی کتاب ہے؟ میری لکھی ہوئی ہے یا آپ کی لکھی ہوئی ہے یا دنیا میں کسی عالم کی لکھی ہوئی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، کس کی لکھی ہوئی ہے؟ کس کی نازل کی ہوئی ہے؟ اس رب کی جو ہم سب کا پیدا کرنے والا، جو ہماری زندگیوں کا مالک ہے، جو ہماری تمام کائنات کا مالک ہے۔ ہماری صبح سے شام تک کی زندگی ہونا تو یہ چاہیے کہ اس رب کے نام ہو، کہ جس رب نے ہمیں دنیا میں نازل کیا، اس نے کتاب کی ذمہ داری اٹھائی، اور پھر ذمہ داری کے لیے اللہ نے کس کو منتخب فرمایا؟ مدارس والوں کو منتخب فرمایا۔ ابھی حضرت مفتی صاحب نے چند باتیں مدارس کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی۔ آپ مدارس کی حالت کو جا کر کے دیکھیں، یہ ٹوٹی پھوٹی چٹائیاں ہوتی ہیں جس پر چند بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی ناک باہر کو آ رہی ہے، کسی کا تھوک نکل رہا ہے، کسی کی ٹوپی سیدھی نہیں ہے، کسی کے سر پر میلی اور کچیلی ٹوپی رکھی ہوئی ہے، کسی کا پاجامہ پھٹا ہوا، کسی کا کرتا پھٹا ہوا۔ جب کھانے کا وقت آتا ہے میرے بھائیوں، رونا آتا ہے کہ اللہ کے قرآن کی حفاظت کرنے والی قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جس نے اللہ کے قرآن کی حفاظت کی ہے، اللہ نے جس کو اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہماری بے حسی اور ہماری بدبختی کا عالم یہ ہے کہ آج ہم نے مدارس اسلامیہ سے مکمل طور پر نظروں کو پھیر لیا ہے۔ عام طور پر تو ہم اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ میں بھیجنا پسند ہی نہیں کرتے، اور میرے بھائیوں برا نہ ماننا، ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا ولی، کوئی اللہ کا بندہ آپ کے یہاں بہت مخلص ہو سکتا ہے ایک کثیر تعداد ایسی ہو جو مدارس اسلامیہ سے محبت کرنے والی ہو، لیکن عام طور پر پورے علاقے کا عالم یہ ہے کہ 99% لوگ آج مدارس اسلامیہ سے بدزن ہو چکے ہیں۔ کوئی اللہ کا ولی، کوئی اللہ کا بندہ جب کسی مدرسے کی بنیاد ڈالتا ہے، جب کسی مدرسے کو شروع کرتا ہے، کیسے کیسے تانے اس کو دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا جب ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہاں بھیجتے ہیں؟ اسکول میں، پرائمری اسکول میں ہم بھیج رہے ہیں، جا کر کے داخلہ کراتے ہیں۔ داخلہ کس چیز میں ہو رہا ہے؟ ابھی کلاس ہی شروع اس کی نہیں کرتا، ابھی وہ KG اور پتہ نہیں کیا کیا اس کی کئی سال اس میں نکالے جاتے ہیں۔ فیس بھائی 500 روپے ماہانہ فیس لگے گی، بڑا خوش ہوتا ہے میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ فیس کتنی؟ 500 روپے فیس دے رہا ہوں۔ کون سے کلاس میں ہے؟ ابھی 3 سال کے بعد پہلے کلاس میں بچہ آئے گا۔ کمال دیکھو، وہ ہر سال ہماری جیب سے 20,000 25,000 روپے نکال رہا ہے۔ اس فیس کے علاوہ کبھی ایگزام فیس کے نام پر،
کبھی کسی اور فیس کے نام پر کئی ہزار روپے یہ اسکول والے ہماری جیبوں سے نکال لیتے ہیں، لیکن ہماری پیشانی پر شکنیں نہیں آتی، ہم خوشی خوشی وہ پیسہ نکال کر کے دے دیتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں یہ اسکول کا چلانے والا اور یہ اسکول کا مالک یہ ہمارے بچوں کے لیے اسکول اس نے نہیں کھولا، بلکہ اپنے پیٹ کے لیے اسکول کھولا ہے، اپنا پیٹ بھر رہا ہے۔ اگر کمی ہوتی ہے وہ اضافہ کرتا چلا جاتا ہے ہمارے بچوں کی فیس میں، ہم خوشی خوشی فیس دیتے چلے جاتے ہیں۔ ایک بیچارہ حافظ قرآن، ایک کوئی عالم جب مدرسہ کھولتا ہے، وہ مدرسہ کسی بھی نیت سے کھولے، ہم اس کی نیت پر بات نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کسی کی نیت فاسد بھی ہو سکتا ہے کوئی اپنا پیٹ پالنے کے لیے مدرسہ چلاتا ہو، ممکن ہے کہ کسی کی نیت یہ ہو کہ میں نے مدرسہ کھول لیا، پوری زندگی عیش کے ساتھ کھاؤں گا۔ لیکن میرے بھائیوں ایمانداری سے بتاؤ، وہ مدرسے میں بیٹھ کر کے چاہے اپنے پیٹ کے لیے پڑھا رہا ہے، چاہے اس کا مقصد مدرسہ کھولنے کا اخلاص نہیں ہے، اس کی نیت دین کی نہیں ہے، لیکن آپ کے بچوں کو تعلیم کون سی دیتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ پیٹ پال رہا ہے اسکول کا چلانے والا بھی، جس کو ہم 500 اور 700 روپے ماہانہ دے دیتے ہیں، پیٹ پالتا ہے مدرسے کا چلانے والا بھی، جس کو ہم سال میں 500 روپے چندہ نہیں دیتے۔ ہماری پیشانی میرے بھائیوں بگڑ جاتی ہے اگر یہ رسید لے کر کے ہمارے علاقے میں پہنچ جاتا ہے، کیوں ارے یہ تو فلاں ہے، اس کے یہاں تو صرف 50 بچے پڑھتے ہیں اور یہ پورے علاقے میں چندہ کرتا ہے، اس کے یہاں تو باہر کے بچے ہی نہیں، یہ چندہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کا کوئی بچہ نہیں ہے کیا؟ اس کا پیٹ نہیں ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے کہ اس کے مدرسہ کھولنے میں اخلاص نہ رہا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا روزگار اس مدرسے کو بنایا ہو، لیکن ہم یہ تو غور کریں کہ میرے بچے کو اس نے الف با سکھلایا ہے یا نہیں سکھلایا؟ میرے بچے کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اللہ کی ذات سے میرے بچے کو جوڑ رہا ہے یا اللہ کی ذات سے توڑ رہا ہے؟ کبھی میں نے یہ غور کیا ہے کہ جس مدرسے کے بنیادوں میں اس کی نیتیں فاسد ہو، لیکن نیتیں فاسد ہونے کے بعد بھی اس مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سیکھ کر کے جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سیکھتا۔ اب میرے بھائیو ایمانداری سے بتاؤ، ہمیں مدارس اسلامیہ سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ان کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ یہ تو آپ کے محلے کا مدرسہ ہے اور پوری امید ہے کہ اس کا تو آپ بھرپور ساتھ دیتے ہی ہوں گے۔ ظاہر بات ہے یہ آپ کے تعاون سے چل رہا ہوگا، یہ آپ کا ساتھ دینے سے ہی اتنی ترقی کر رہا ہوگا کہ چند سالوں میں آج شاید اس بستی کا میرے خیال میں پہلا یا دوسرا شاید کے اجلاس ہوگا جو اس بستی کے اندر یہ چند لوگ دین کی خاطر مل بیٹھے ہیں۔ نہیں تو ہم بھی اسی علاقے کے رہنے والے بہت کم سننے میں آتا ہے کہ شامی والے میں کبھی کسی عالم کو باہر سے بلا لیا گیا ہو، کبھی اجلاس کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کر لیا گیا۔ یہ مدارس کی برکت ہے، یہ مدارس اسلامیہ کی برکات ہیں، یہ قرآن کی برکات ہیں، یہ احادیث کی برکات ہیں کہ آپ نے اپنے محلے میں یہ چھوٹا سا مدرسہ کھولا ہے، یہ چھوٹا سا مکتب جاری کیا، آپ نے قاری صاحب کا خیال رکھا اور دیگر پڑھنے اور پڑھانے والوں کا خیال رکھا ہے، تب یہ دین کی فضا آپ کے محلے میں عام ہوئی ہے کہ آج دین کی نسبت سے ہمارا یہاں سننے اور سنانے کا موقع ہوا ہے۔ میرے بھائیوں دیگر مدارس اسلامیہ سے بھی ایسی ہی محبت کرنی ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کس مقصد کے لیے مدرسہ کھول رہا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا اس کا مقصد کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرے بچوں کو تعلیم اس مدرسے میں زیادہ اچھی مل رہی ہے یا اسکول میں جا کر کے زیادہ اچھی مل رہی ہے، جہاں میں سالانہ 20,000 25,000 روپے خرچ کر دیتا ہوں، لیکن پورے سال ایک اللہ کا نام یاد کرانے والا پورے اسکول میں کوئی نظر نہیں آتا، جہاں پورے سال کلمہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ میرے بچے کی زبان سے ادا نہیں ہوتا۔ جب یہ بچہ اس چھوٹے سے مکتب میں پڑھنے کے لیے آتا ہے جہاں میرا چندہ سال میں 100 روپے اور 200 روپے ہوتا ہے، لیکن جب یہ بچہ صبح سے آتا ہے اور شام تک بیٹھا رہتا ہے، ہزاروں مرتبہ اللہ کا نام اس کی زبان پر آتا ہے، ہزاروں مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک حافظ صاحب گدی پر بیٹھ کر کے اس بچے سے کہلواتا ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ پھر گھاٹے کا اور نفع کا سودا کون سا ہوا؟ کیا یہ مدارس اسلامیہ گھاٹے کا سودا ہے؟
ارے آپ کے بچے کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، آپ کے بچے کو جنت کا مستحق بنا رہے ہیں، اور صرف آپ کے بچے کو نہیں بلکہ اس کے واسطے سے آپ کو جنت کا مستحق بنا رہے ہیں۔ تصور کیجئے اس وقت کا کہ آپ کا بچہ اس مکتب سے حافظ قرآن بن گیا۔ ذرا تصور کرو، قیامت کا عالم، تمام لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایک حافظ قرآن کے باپ کو بلا رہا ہے اور اس کے سر پر تاج سجا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اس تاج کی کیفیت کیا ہوگی، اس تاج کی روشنی کیسی ہوگی؟ آقا نے فرمایا اس تاج کی روشنی ایسی ہوگی جیسے سورج کو کسی ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جائے تو ایک کمرے میں اگر سورج لا کر کے رکھ دیا جائے اس روشنی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ جو حافظ قرآن کے سر پر تاج رکھے گا وہ اس طرح کا چمکتا ہوا تاج ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں بس ایک بات مجھے عرض کرنی ہے، یہ مدارس اسلامیہ قرآن کی حفاظت کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اس مدرسے کے محتمم سے، اس مدرسے کے پڑھنے والوں سے، اس مدرسے کے پڑھانے والوں سے اور جتنے بھی مدارس اسلامیہ ہیں، ہر مدارس اسلامیہ کے پڑھنے اور پڑھانے والوں سے، اس کی جائیداد سے، اس کی زمین سے، اس کی چٹائیوں سے، اس کے ٹوٹے پھوٹے برتنوں سے، میرے بھائیوں ہر چیز سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔